पदोकी में मांडेवाला के करीब डकैती की वारदात के दौरान बाप को बांधकर 15 साल बेटी के साथ ज्यादती कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन सियालकोट के ज़ेर एहतमाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में आसिफ बाजवा हॉकी क्लब ने गुरेज हॉकी क्लब को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रनाला खुर्द में डाकुओं की लूटमार, डाकुओं ने अहले खारा को 3 घंटे तक यरगमार बनाए रखा और लाखों रुपए नकदी ज़ेवरात और कीमती अशिया साथ लेकर फरार हो गए। हारूनाबाद और कुर्बो जवार में चोरी डकैतियों का सिलसिला बदस्तूर जारी, अवाम परेशान। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में नामालूम मुसल्लह डाकुओं ने शहरियों से 13,27,000 रुपए की नकदी, 10 तोले तलाई जेवरात और कीमती मोबाइल फोन्स लूट कर फरार। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल कोटी लोहारा में सालाना तकसीम इनामात, वालिदैन की भरपूर शिरकत। रनाला खुर्द में डिप्टी डायरेक्टर की बड़ी कार्रवाई, होटलों को मुर्दार और मुअज़्ज़र सेहत गोश्त सप्लाई करने वाला गिरोह रंगे हाथों गिरफ्तार, मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में महकमा इंतसादी दहशतगर्दी ने लांजी में पुलिस एहलकार को कत्ल करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि इसने अपने दीगर साथियों मुजम्मिल, मुश्ताक और फैसल परवेज के हमरा कत्ल किया। कराची में जिना अस्पताल में 2 तलबा तंजीमों में झगड़े के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची से लाहौर आकर शादी करने वाली दुआ जहरा की सालगिरह मनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वालिद मेहदी अली काज़मी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर अजला में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद डायरिया के केसेस में इजाफा हो गया। सिंध पुलिस की जानिब से हाल ही में 13 करोड़ रुपए से जायद मालियत के अश्क, आवर गैस के शेल और इस नौइयत के दीगर साजो सामान का जखीरा खरीद लिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान 25 मई को पंजाब के कई शहरों में पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान झड़पों के दौरान कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग का सिलसिला जारी रहा। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद का शुमार दुनिया के खूबसूरत शहरों में भी होता है। कराची भी पाकिस्तान का कदीमी शहर था और ये 1958 तक पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। फिर इस शहर की तेजी से बढ़ती आबादी और माशियात की वजह से
दारुल-हुकूमत को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करने का इरादा किया गया। सदर अयूब ने 1958 में रावलपिंडी के करीब एक जगह का इंतखाब किया और शहर की तामीर का हुक्म जारी किया। इसी दौरान आर्जी तौर पर पहले से मौजूद कोटोहारी शहर रावलपिंडी को दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। लिहाजा 1960 में बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों को अमली शक्ल दी गई। 1964 में इस्लामाबाद को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत का दर्जा दिया गया। इस शहर की तर्ज तामीर ज्यादातर तरीका यूनानी पर मबनी है। इसकी तामीर में यूनान के मारूफ मंसूबादान एडोक्सियार्ड्स ने अहम किरदार अदा किया। इसके तारीखी और काबिल दीद मकामात में फैसल मस्जिद, शक्कर पड़ियाँ, दामने को और छत्तर बाग भी शामिल हैं। इसके अलावा औरंगजेब के दौरे हुकूमत की हसीन जात हजरत इमाम बरी का मज़ार भी है। हजरत पीर मेहर अली शाह का मज़ार जो कि गोर्रा शरीफ में वाक़ है, इस्लामाबाद की तारीख में अहम मकाम का दर्जा रखता है। इस्लामाबाद की तहजीब और सकाफत वादी इंडस की सकाफत और कोटोहारी समाज का हसीन इम्तिजाज है। ये आर्या खानदान का वस्त एशिया में पहला मस्कन तस्वर किया जाता था। फिर इनकी यह तहजीब और सकाफत 18वीं सदी में मजीद तरक्की करती चली गई। बहुत सारे अजीम जंगी खानदान जिनमें सिकंदर आजम, चंगेज खान, तैमूर, अहमद शाह दुरानी और दीगर लश्कर कशों ने इस्लामाबाद को कॉरिडोर यानी गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। जदीद इस्लामाबाद कदीम सैदपुर ही की बुनियाद साबित होता है, जहां अंग्रेजों ने 1849 में सिखों को शिकस्त देकर कब्जा किया था। इस तरह यहाँ बड़े सगीर के तकरीबन तमाम इलाकों की तहजीब की झलक नजर आती है। जैसे अब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत होने की वजह से एक कौमी और आलमी मार्केट के साथ हर तरह के लोगों की तवज्जो का मरकज है। वक्त के साथ साथ इस्लामाबाद की तामीरात में जिद्दत आती गई और इस खूबसूरत शहर को कई तारीखी और सरकारी इमारतों से नवाज दिया गया। इस शहर के मशरकी जानिब मरगी दिलकश पहाड़ियाँ दुनिया भर के सयाहों के लिए तफरीह का समा पेश करती हैं। इसी वजह से इस्लामाबाद को बहुत मकबूलियत हासिल हो चुकी है। यहाँ पर सरकारी इमारतों में पाकिस्तान हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल असेंबली, नेशनल यूनिवर्सिटी, सुप्रीम कोर्ट और दीगर कई इमारतें शामिल हैं। इस शहर के नजदीक मारूफ कदीमी और तारीखी शहर टेक्सला भी वाक़ है, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सिटी शुमार किया जाता है। इस्लामाबाद शहर का रकबा 120 मुरब्बा किलोमीटर और देहाती रकबा 466 मुरब्बा किलोमीटर है। ये कहानी है एक ऐसी मुनफरिद फ़िज़ाइया की जिसके मुस्तक़बिल का तयन ख़ुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने किया, जिसके किरदार को हज़रत इक़बाल ने शाहीन से ताबीर किया, जिसकी बुनियाद एयर मार्शल असगर ख़ान जैसे बेलौस लीडर ने रखी, जिनकी वलवला के इस क़यादत में पाक फ़िज़ाइया 50 की दिहाई में बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत बनकर सामने आई। उन्नीस सौ 65 की जंग में मार्शल नूर ख़ान की सरबराही में पाक फ़िज़ाइया ने अपने से 3 गुना दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और कौम के उमंगों की तर्जुमान बनते रहे। 1971 में भी बुरे हालात के बावजूद पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत और वलवला की दास्तान रकम की और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर फ़ोर्स बनकर उभरी।
80 کی دہائی میں طاقت کے نشے سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ پھر قوم کا سرمایہ بن کر ابھرا۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کسی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے۔ چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل، پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت سے دشمن کو ہمیشہ مات ہی ملی ہے۔ دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوا بازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ نے ضرب عزم میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی، چاہے وہ شر پسندوں کا کمان اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحوں کا ٹھکانہ، زیر زمین بنگر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عزم کے موقع پر پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کی ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو بتا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہے۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ ویلکم بیک۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے چلیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکوؤں نے باپ کو باندھ کر بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ظہور موٹر سائیکل پر اپنی 15 سالہ بیٹی حمیرہ اور بچے کے ہمراہ نواحی گاؤں کانی سے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ پتوکی چونیا بائی پاس پر منڈیا والا کے قریب 2 معلوم مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روک لیا۔ ظہور احمد کو قریبی فصل میں لے جا کر باندھا اور اس کی 15 سالہ بیٹی حمیرہ کی عزت لوٹ لی اور فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع پاتے ہی ڈی پی او قصور سمیت پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ڈی پی او قصور محمد صہیب اشرف نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف 5 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ شواہد جمع کرنے کے لیے کرائم سین کی گاڑی بھی موقع پر پہنچ گئی۔ شک کی بنا پر ایک ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ آصف باجوہ ہاکی کلب نے گریز ہاکی کلب کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ سیالکوٹ میں ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام چیف آف آرمی سٹاف انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ 2022 کا انعقاد یتیم خانہ ہاکی گراؤنڈ فتح گڑھ میں کیا گیا، جبکہ چیمپئن شپ میں 9 ہاکی ٹیموں نے حصہ لیا۔ چیمپئن شپ کا فائنل میچ گریز ہاکی کلب اور آصف باجوہ ہاکی کلب کے مابین کھیلا گیا۔ فائنل میچ میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، جبکہ اس موقع پر شائقین کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ چیمپئن شپ کے فائنل میں آصف باجوہ ہاکی کلب نے گریز ہاکی کلب کو دوسرے ہاف میں گول کیا اور فائنل میچ آصف باجوہ ہاکی کلب نے 0 کے مقابلے میں 1 گول سے جیت لیا، جبکہ چیف آف آرمی سٹاف انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی چیمپئن شپ 2022 کی ٹرافی آصف باجوہ ہاکی کلب نے اپنے نام کر لی۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری عبدالصمد نے کہا کہ بیٹر ان چیف ڈی سی سیالکوٹ صدر ڈسٹرکٹ ہاکی ایسوسی ایشن علی عمران شبیر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ احسان الحق سمیت پاکستانی ہاکی ٹیم کے کوچ اجمل خان لودھی کی کاوشوں سے اس چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ آخر میں رنر اپ ٹیم کے ہاکی کلب کو ٹرافی بھی دی گئی، جبکہ میچ ریفریز سمیت دیگر کو بھی انعامات تقسیم کیے گئے۔ فائنل میچ کے ونر ٹیم آصف باجوہ ہاکی کلب کو بھی ٹرافی اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ آصف باجوہ ہاکی کلب کے کھلاڑیوں نے ٹرافی حاصل کرنے کے بعد
خوب ہلا گلا کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ رنالہ خورد میں ڈاکوؤں کی لوٹ مار کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو 3 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھا۔ ڈکیتی کی واردات کا واقعہ 7GD میں پیش آیا۔ ڈاکو ایک نقدی زیور اور قیمتی اشیاء کے ساتھ لے گئے۔ تھانہ راوی میں بڑھتی ہوئی واردات کے پیش نظر عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ نامعلوم ڈاکو شہریوں سے 13,27,000 روپے نقدی، 10 تولے طلائی زیورات اور قیمتی موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ہارون آباد شہر اور قرب و جوار میں چوری ڈکیتیوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ ڈکیتی کے پہلے واقعے میں 3 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے الہاشم کالونی کے قریب نسیم ٹاؤن میں آصف رضا نامی شخص کو گھر میں یرغمال بنا کر گھر سے 13 لاکھ روپے کی نقدی، 10 تولے طلائی زیورات اور قیمتی موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے۔ جبکہ دوسرے واقعے میں چک 142 6R کے BHU اسپتال کے قریب نامعلوم ڈاکوؤں نے محمد ٹوٹا مقصود احمد سکنہ 143 6R اضافی بستی، جو کہ موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا، کہ گن پوائنٹ پر انہیں روک کر تقریباً 27,000 روپے کی نقدی اور موبائل فونز لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس مصروف تفتیش ہے۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کوٹلی لوہارا میں تقسیم انعامات تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر مرکز کوٹلی لوہارا محمد جمال نے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کوٹلی لوہارا مغربی میں سالانہ رزلٹ ڈے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے طالب علم ہمارا سرمایہ ہے اور ہمارا مستقبل بھی، جبکہ حکومت پنجاب بھی نظام تعلیم کی بہتری مؤثر اقدامات کر رہی ہے، جس کے بہتر نتائج ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ہیڈ ماسٹر محمد یونس نے کہا، ہمارے سرکاری سکولز میں بچوں کے داخلے میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جو تعلیمی اداروں اور ٹیچرز کی بہتر کارکردگی پر عوام کے بھروسے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آخر میں مہمان خصوصی AIO محمد جمال نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں مقامی صحافی محمد اکرم کے بیٹے عبداللہ اکرم، محمد علی اور نجیہ فاطمہ تحریم، اسد مہدی، محمد سفیان کو انعامات دیے۔ پروگرام میں والدین نے بھرپور شرکت کی۔ رنالہ خورد میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی بڑی کارروائی۔ ہوٹلوں کو مردار اور موزر صحت کو سپلائی کرنے والا گروہ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ لائف سٹاک ڈاکٹر ابرار احمد کی سربراہی میں ٹیم کی کارروائی ہوئی۔ ہوٹلوں کو مردار اور موزر صحت کو سپلائی کرنے والا گروہ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار 3 ملزمان کی کرولا گاڑی سے 150 کلو مردار گوشت برآمد ہوا۔ دوسری کرولا گاڑی میں موجود ملزم توقیر اسلحہ دکھا کر موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت واجد علی شقیل، احمد وسیم اقبال اور رہائشی 18GD کے ناموں سے ہوئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق CTD نے کارروائی کرتے ہوئے کورنگی سے ملزم شاہ میر علی ناگری کو گرفتار کیا، جس کے قبضہ سے ایک پستول اور گولیاں برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ اس نے اپنے دیگر ساتھیوں مزمل مشتاق، فیصل پرویز اور شیراز علی عرف CG کے ہمراہ 18 نومبر 2019 کو لانڈی میں واردات کے دوران پولیس کانسٹیبل حمزہ پر فائرنگ کی تھی، جبکہ حمزہ کی جوابی فائرنگ پر وہ اپنی موٹر سائیکل اور پستول پھینک کر فرار ہو گئے تھے اور فرار ہونے کے دوران ایک اور موٹر سائیکل بھی چھینی۔ CTD حکام کے مطابق زخمی اہلکار اسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق اس واردات میں ملوث دیگر ملزمان کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ ملزمان کا یہ گروہ علاقے میں ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے۔ کراچی جناح اسپتال میں 2 طلباء تنظیموں کے درمیان جھگڑے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق طلباء تنظیموں کے درمیان جھگڑا جھنڈا لگانے پر ہوا، جس کے پیش نظر طلباء مشتعل ہو گئے اور جھگڑے کے نتیجے میں 3 افراد متاثر ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جھگڑے کے بعد اسپتال انتظامیہ نے پولیس اور رینجرز کو طلب کر لیا، تاہم اب اسپتال میں حالات قابو میں ہیں۔ مہدی علی قاضی نے بیٹی کی ویڈیو سامنے آنے پر کہا کہ دعا کی سالگرہ 27 اپریل کو تھی، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ویڈیو کب آئی۔ اگر یہ پرانی ویڈیو ہے تو ابھی لگانے کا مقصد کیس کا دھیان کسی اور جانب کرنا تھا۔ دعا کے والد نے کہا کہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بچی کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ ویڈیو بناتے وقت بچی کی ذہنی حالت معلوم ہو سکے۔ مہدی کاظمی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دعا ان کے قبضے میں ہے، وہ خدا نخواستہ کسی بھی طرح سے اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں۔
جس خاتون نے یہ ویڈیو لگائی اسے سوچنا چاہیے کہ 13 سال 11 ماہ کی بچی کی شادی کی حمایت کر رہی ہے، جو ایک جرم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ لوگ اتنے ہی سچے ہیں تو عدالت میں آئیں، عدالت میرے والد صاحب کی خریدی ہوئی جگہ نہیں ہے جو میرے مطابق فیصلہ کرے گی۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق صرف 24 گھنٹوں میں حیدرآباد ڈویژن کے 9 اضلاع میں 1900 سے زائد ڈائریا کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ حیدرآباد سے رپورٹ ہوئے کیسز میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی تعداد 800 سے زائد اور 5 سال سے زائد عمر کے افراد کی تعداد 1100 سے زائد ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈویژن میں ڈائریا کے سب سے زیادہ کیسز حیدرآباد میں 509 سے زائد، جبکہ ٹانڈو محمد خان ٹھٹھا اور دادو بلا ترتیب دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہے۔ محکمہ صحت نے شہریوں کو پانی ابال کر پینے اور بازار کا کھانا نہ کھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ سندھ پولیس کی جانب سے حال ہی میں 13 کروڑ سے زائد مالیت کے گیس کے شیل اور اس نوعیت کے دیگر ساز و سامان کا ذخیرہ خریدا گیا ہے۔ اس سامان کی خریداری کے لیے سندھ پولیس نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ادائیگی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ پولیس کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسلحہ اور گولہ بارود کی مد میں 79 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ اس طرح 62 کروڑ روپے کی خطیر رقم کی ادائیگی پستولوں اور ان کی گولیوں کی خریداری پر کی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق اسلحہ اور گولہ بارود کی ایک کھیپ سندھ پولیس کو موصول ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں پولیس کی جانب سے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ اس دوران پی ٹی آئی کارکنان کے آنسو گیس کے شیل کو کیچ کرنے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ایک کارکن کو منہ پر کپڑا باندھے مخالف سمت سے آئے شیل کو کیچ کرتے اور پھر اس شیل کو دوسری سمت پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ شیل کو مہارت سے کیچ کرنے کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور سوشل میڈیا صارفین نے اسے کیچ آف دی منتھ قرار دے دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔